بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل ادبی ڈائری۔ خواتین و حضرات، یروشلم ایک ایسا مقدس شہر ہے جو دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلم، عیسائیت اور یہودی تینوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے دل میں آباد ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کیونکہ یہاں موجود بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ روئے زمین پر دیگر مقامات کے علاوہ 3 ایسے مقدس اور مشرف مقامات ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی انتہائی حد تک روحانی وابستگی ہے۔ ان مقامات میں سر فہرست خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف اور تیسرا مقام بیت المقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا آغاز بھی مسجد اقصیٰ سے کیا تھا۔ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ ہی وہ عظیم مقام ہے جس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی اس شہر کا کردار انتہائی اہم ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور انہیں سولی پر لٹکایا گیا، جبکہ یہودیوں کے مطابق پورے فلسطین سمیت یروشلم اور بیت المقدس پر ان کا حق ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے جہاں سے انہیں نکال کر در بدر کر دیا گیا تھا۔ اور ان کی کتابوں میں ایک مسیحا کا ذکر ہے، یعنی دجال کا، جو اس وقت اس ارض مقدس پر نازل ہوگا جب یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد یہ دجال کی قیادت میں گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جس میں عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ اور مصر کے صحرائی علاقے سمیت دریائے نیل کا صحرائی علاقہ بھی شامل ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ایک بڑی جنگ عظیم، جس میں وہ مسلمانوں کو شکست دے کر دنیا پر اپنی یہودی حکومت قائم کریں گے، کا ایجنڈا جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تھی۔ تو سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے بنیاد رکھنے والے اور پس پردہ رہ کر اس کے تمام سسٹم کو چلانے والے یہودی ہیں، جنہوں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کے لیے کردار ادا کیا۔ ابھی حال میں ہی ڈونلڈ نے اپنا امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا اور پوری دنیا میں اسرائیلی ریاست کے ناجائز وجود کو تسلیم کروانے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا اور مہم شروع ہو چکی ہے، خاص طور پر ان 19 عرب ممالک میں جو اب تک اس قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت ان کا سب سے بڑا مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے، جس پر فی الحال فلسطین اور اردن کا کنٹرول ہے۔ ٹیمپل ایسوسی ایشن ایک یہودی ادارہ ہے، کا کام جلد سے جلد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے تمام راہیں ہموار کرنا ہے کہ وہ تمام پلاننگ کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ در حقیقت حدیث کی روشنی میں یہ جنگ ہونی ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ہیکل سلیمانی ہے کیا اور یہودیوں کے لیے اس کی تعمیر اتنی اہم کیوں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر آباد تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ کہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو آپ نے اپنے تمام خاندان کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد فرعون مصر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بخشی، کہا کہ اپنی قوم کو فرعون مصر کے ظلم سے نجات دلا کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو جاؤ، اور یوں بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن مصر سے واپسی پر یہ ہر طرح کی برائیاں اور غرور اور تکبر
اپنے ساتھ لائے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ بھی عطا کر رکھا تھا، جو ایک پراسرار صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک ایسے صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کے تبرکات اور آسمانی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ صندوق حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اصل تورات کا نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تختیوں کے چند ٹکڑے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر عطا کی تھیں، کچھ من و سلوہ وغیرہ تھا۔ تمام انبیاء کرام کو ان کی وراثت میں ملتا رہا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہر جنگ میں اسے اپنے ساتھ رکھتے اور اس کی برکت سے یہ جنگوں میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں بہت مقدس فتح کے نزول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، جسے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں محل میں سے تعمیر کروایا، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی، اور طرح طرح کی سازشوں اور شر و فساد میں پڑ گئی۔ انہوں نے جادو سیکھنا بھی شروع کر دیا، اور ان لڑائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے دو ریاستوں میں بٹ گئے۔ ریاست شمالی فلسطین اور اردن میں بنی، جسے اسرائیل کہا گیا، دوسری جنوبی فلسطین میں بنی۔ جب بنی اسرائیل حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی سرکشی اور گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 598 قبل مسیح میں جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس نے 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کے بعد سائرس دی گریٹ نے دوبارہ اس شہر کو آباد کرایا اور یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کرایا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا، لیکن یہ لوگ اپنی فطرت سے باز نہ آئے، پھر سے وہی نافرمانیوں اور گناہوں میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کیا، ان کے خلاف سازشیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے، جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سازش کے ذریعے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ کے بعد ایک بار پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا کہ مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا، اور اس طرح یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس دوران تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، اور یوں یہودی ایک بار پھر سے در بدر ہو گئے۔ اس حملے کے دوران بیت المقدس کی صرف ایک دیوار سلامت رہ گئی، جسے دیوار گریاں کہتے ہیں۔ یہودی آج بھی اس کی طرف منہ کر کے روتے رہتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اس لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا،
586 قبل مسیح باب الحکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ اس مورخ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا، رومی فوج نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں یا اور فریاد کرتے ہیں۔ تازہ ترین سروے یہ بتاتا ہے کہ یہ دیوار مضبوط اور توانا ہے۔ دیکھ بھال اب یہودی خود کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار یہودیوں کا قبلہ ہے، لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل اور مستحکم تعمیر کے خواہاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب یروشلم فتح ہوا، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا، جہاں اس وقت لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ پھر کم و بیش 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد 1917 میں یہودیوں نے ایک انتہائی شاطر چال چلتے ہوئے ہولوکاسٹ کا سہارا لے کر پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت سے فور ڈکلریشن نامی معاہدہ کر کے ایک الگ یہودی ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کر لی، جس کے بعد 14 مئی 1948 کو ناجائز اسرائیلی ریاست کو قائم کیا گیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو اور پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہو کر رہنے کی اجازت مل گئی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن ابھی اس وقت اس ہیکل کی جگہ مسجد اقصیٰ موجود ہے، جسے وہ ہر صورت میں شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی تیاری وہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے۔ اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ اب وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے وقت یہاں ایک پتھر بھی موجود تھا، جسے ڈیوڈ سٹون کہتے ہیں۔ وہی بادشاہ ٹائٹس اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور یہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود تھا۔ یہ پتھر روم کے راستے ہوتا ہوا آئرلینڈ پہنچا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ اور پھر وہاں سے انگلینڈ، اور اب یہ لندن کی پارلیمنٹ کے چرچ میں موجود ہے، جسے یہودیوں کے مطابق لا کر ہیکل سلیمانی میں رکھا جائے گا، اور اسی پر بٹھا کر ان کے مسیحا یعنی دجال کی تاج پوشی کی جائے گی۔ یہودی جانتے ہیں کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ اسے کسی صورت شہید نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ایسا کیا گیا تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، یعنی تیسری جنگ عظیم، جسے جنگ ہرمجدون کا نام دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کی آخری معرکہ خیز جنگ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے حملہ آور ہوگا۔ باطل قوتیں 80 جھنڈوں کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے نکلیں گی، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ اگر کسی بندے کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ آج اگر نیٹو فورسز کے اتحاد پر نظر دوڑائیں تو کیا یہ 80 جھنڈے وہی نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ ان نیٹو فورسز کے اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا کھلم کھلا اعلان کئی امریکی صدور اپنی تقریروں میں واضح طور پر کر چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر رونلڈ ریگن اتنا تک کہہ چکے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ہی وہ نسل ہیں جو آرماگیڈن یعنی جنگ ہرمجدون کا معرکہ دیکھیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ تمام قومیں متفق ہو کر امت مسلمہ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان جن مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، یہ حدیث مبارکہ اس پر صادق آتی ہے۔ افغانستان، فلسطین، عراق، پاکستان، ہر طرف مسلمان ہی مصائب کی چکی میں پس رہے ہیں۔
نیٹو اور اسرائیل کی افواج ان سب پر ایسے ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے کھانے کے پیالے پر بھوکا ٹوٹتا ہے۔ یہودیوں نے غرقد کے درخت لگانے کے لیے ایک مہم چلا رکھی ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت حرکت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کے درخت میں سے ہے۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا ہے اور ہر لفظ ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا، اور یہودی جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، یہ معرکہ ہو کر رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی عرب اس دور میں ہلاکت اور تباہی کی طرف گامزن ہوں گے، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بڑھتے اور پروان چڑھتے مغربی کلچر کی صورت میں موجود ہے۔ عیسائیوں کی آخری کتاب ریولیوشن آف اسٹریٹ جانس میں اس جنگ کا نام آرماگیڈن کے نام سے موجود ہے۔ آج بھی اگر آپ ڈکشنری سے اس لفظ کا مطلب تلاش کریں تو گوگل آپ کو یہ دکھائے گا، دی فائنل بیٹل بٹوین دا ایول اینڈ گڈ بیفور دا اینڈ آف دس ورلڈ، یعنی دنیا کے خاتمے سے پہلے حق اور باطل کی ایک آخری جنگ جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، کیونکہ دفاعی اور جنگی تیاری میں امریکہ اور اسرائیل دونوں سب سے آگے ہیں، کہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ آخری جنگ کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ 2000 سال سے وہ جس سرخ بچیا کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ غرض ہیکل کی تعمیر اور جنگ کے تمام انتظامات اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی پورا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں مصنوعی زلزلے پیدا کر کے اسے گھرانے کی کوشش بھی کی گئی تاکہ ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور اسے قدرتی آفت کا نام بھی دے دیا جائے۔ اس خبر کو دنیا بھر کے اخبارات میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن جب میں نے ان خبروں کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹس کو کھولنا چاہا تو وہ ساری ویب سائٹس بلاک ہو چکی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوگی اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے تنازع پر ایک جنگ عظیم یعنی جنگ ہرمجدون کا آغاز بھی ہوگا، لیکن اللہ میدان جنگ میں بازی کو بدلے گا جب امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کریں گے اور انہیں فتح دلوائیں گے، اور یہودی اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگیں گے، مگر مسلمان انہیں چن چن کر قتل کریں گے، اور دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ ابو داؤد اور مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ ان کے دور میں اسلام کے سوا تمام مذاہب ادیان کو مٹا دے گا اور وہ زمین پر 40 برس تک ٹھہریں گے، اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان باقاعدہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ہی تابوت سکینہ کو نکالیں گے، جو دوسری دفعہ ہیکل کی تباہی کے بعد آج تک نہیں مل سکا۔ اس جنگ میں مشرق سے آنے والی فوجیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ ہوں گی، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اسی لیے تو پاکستان کا وجود یہودیوں کی آنکھوں میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے، اور وہ کبھی اسے معاشی اور کبھی سفارتی طور پر کمزور کر کے اس کے ایٹمی دانت
توڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد مشرق سے بھارت اور مغرب سے نیٹو فورسز اس پر چھپٹ پڑیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کی طاقت ہتھیار نہیں بلکہ ان کا جذبہ اور ایمان ہے۔ تبھی تو 313 کا لشکر ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑا تھا، اور ایسا ہی ایک بار پھر سے ہوگا، مگر افسوس ہے ہماری نوجوان نسل پر، جنہیں سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے اور ٹک ٹاک اور پب جی جیسی فضولیات سے فرصت ہی نہیں ہے۔ کوک اسٹوڈیو کے ایک گانے کو دیکھنے والوں کی تعداد ملینز میں ہوگی، مگر دنیا کے حالات کس اختتامی مراحل پر پہنچ چکے ہیں، دشمن کس حد تک تیاریاں کر چکا ہے اور ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں، یہ سب جاننے کی اور اس سب کا فکر رکھنے والوں کی تعداد شاید آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام جاننے والوں سے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کے متعلق یہودی منصوبوں اور سازشوں سے آگاہی ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے